بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بد لك حينئذ من الفرق بين المنافع والزوائد فالمنافع كركوب الدابة والحمل عليها والزوائد كالنسل للدابة واللبن لها والثمرة للشجرة ونحوها فالمغصوب بنفسه يضمن بالهلاك والاستهلاك جميعا والزوائد تضمن بالاستهلاك دون الهلاك والمنافع لا تضمن بالاستهلاك والهلاك فعبر المصنف عن الاستهلاك بالإتلاف ولم يذكر الهلاك وهو الحبس وهو غير مضمون قياسا على الاستهلاك قياسا على الزوائد فإن الزوائد لما لم تضمن بالهلاك فالمنافع أولى ألا تضمن به وهذا الفرق مما يتخبطه فيه كثير من الناس۔ اور اس وقت آپ کے لیے منافع اور زوائد کے درمیان فرق ضروری ہے۔ بس منافع جیسے جانور پر سوار ہونا اور اس پر بوجھ لادنا، اور زوائد جیسے جانور کا بچہ اور اس کا دودھ اور درخت کا پھل وغیرہ۔ چنانچہ مغصوب بنفسہ ہلاک ہونے اور ہلاک کرنے دونوں کی وجہ سے مضمون ہوگا، اور زوائد ہلاک کرنے سے مضمون ہوں گے نہ کہ ہلاک ہونے سے، اور منافع نہ ہلاک کرنے سے مضمون ہوں گے اور نہ ہلاک ہونے سے۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استہلاک کو اطلاف کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور ہلاک ہونے یعنی حبس جو غیر مضمون ہے زوائد پر قیاس کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا، کیونکہ جب زوائد ہلاک ہونے سے مضمون نہیں ہوتے تو منافع بدرجہ اولا ہلاک ہونے سے مضمون نہ ہوں گے، اور یہ ایسا فرق ہے جس میں بیشتر لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، صاحب نور الانوار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منافع اور زوائد کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک تو اصول ہوتے ہیں، ایک زوائد ہوتے ہیں، اور ایک منافع ہوتے ہیں۔ مثلا بھینس اصل شے ہے، اور اس کا بچہ اور دودھ زوائد میں سے ہے، اور جانور پر سواری کرنا اور اس پر وزن لادنا منافع میں سے ہے، اور درخت کا پھل بھی زوائد میں سے ہے۔ سب سے زیادہ قوت تو اصول میں ہوتی ہے، پھر زوائد میں، پھر منافع میں ہوتی ہے۔ ان تینوں کا حکم بھی مختلف ہے۔ چنانچہ مغصوب بنفسہ اصول یعنی وہ اصول جن کو غصب کیا گیا ہے وہ ہلاک ہونے سے بھی مضمون ہوتے ہیں، اور ہلاک کرنے سے بھی، یعنی اگر وہ اصل خود بخود ہلاک ہو جائے غاصب پر تب بھی تاوان واجب ہوگا، اور اگر غاصب اس کو ہلاک کر دے تب بھی تاوان واجب ہوگا۔ اور زوائد ہلاک کرنے سے مضمون ہوتے ہیں، ہلاک ہونے سے مضمون نہیں ہوتے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کی بھینس غصب کی اور اس بھینس نے بچہ جن دیا، پھر اگر غاصب اس بچے کو ہلاک کرے گا تب تو اس پر ضمان واجب ہوگا،
اور اگر وہ خود بخود ہلاک ہو گیا تو غاصب پر اس کا ضمان واجب نہ ہوگا۔ اور منافع نہ ہلاک کرنے سے مضمون ہوتے ہیں اور نہ ہلاک ہونے سے، جیسا کہ غاصب نے سواری کا جانور غصب کر کے اس پر سواری کی یا اس کو یوں ہی اپنے پاس روکے رکھا، دونوں صورتوں میں غاصب پر ان منافع کا ضمان واجب نہ ہوگا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کہنے کہا کہ مصنف نے اسی استہلاک ہلاک کرنے کو اپنی عبارت میں اتلاف کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اور ہلاک ہونے کو یعنی حبس اپنے پاس روکنے کو، یعنی اپنے پاس روکنے کو جس میں تاوان نہیں ہے، زوائد پر قیاس کر کے مصنف نے ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ زوائد جو منافع کے مقابلے میں قوی ہیں، ہلاک ہونے کی صورت میں ان کا تاوان نہیں دیا جاتا ہے، تو منافع کا تاوان ہلاک ہونے سے بدرجہ اولا واجب نہ ہوگا۔ شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ منافع اور زوائد کے درمیان ایسا فرق ہے جس میں بہت سے لوگ پھٹکتے پھرتے ہیں، اس لیے اس کو ضرور ذہن نشین فرما لیں۔ والقصاص لا يضمن بقتل القاتل تفريع ثان لنا على أن ما لا مثل له لا يضمن أصلا، يعني أن من وجب عليه قصاص لغيره فقتل القاتل أجنبي غير ورثة المقتول فلا يضمن هذا الأجنبي لأجل ورثة المقتول شيئا من الدية والقصاص عندنا، وإن كان يضمن لأجل ورثة هذا القاتل البتة، وذلك لأن القصاص معنى غير متقوم في نفسه لا يعقل له مثل حتى تقول إن الأجنبي ضيع قصاصه فتجب عليه الدية كما قال الشافعي، وإنما يتقوم في حق الدية فيما لا يمكن المماثلة فيه لئلا يلزم إهدار الدم بالكلية ضرورة، وها هنا الأجنبي ما ضيع لأولياء المقتول شيئا بل قتل عدوهم فكأنه أعانهم، نعم يضمن ذلك لأجل أولياء هذا القاتل إما قصاصا وإما دية على حسب ما تحقق۔ اور قاتل کو قتل کرنے سے قصاص کا تاوان نہیں دیا جائے گا، یہ ہمارا دوسرا تفریعی مسئلہ ہے، اس اصول پر کہ جس چیز کا مثل نہیں ہوتا اس کا کبھی تاوان نہیں دیا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جس پر غیر کا قصاص واجب ہو، پھر ورثہ مقتول کے علاوہ کسی اجنبی نے قاتل کو قتل کر دیا ہو تو ہمارے نزدیک یہ اجنبی ورثہ مقتول اول کو دیت اور قصاص میں سے کچھ بھی تاوان نہ دے گا، اگرچہ یہ اجنبی اس قاتل کے ورثہ کے لیے تاوان دے گا، اور یہ اس لیے کہ قصاص فی نفسہ ہی ایک غیر متقوم معنی ہے جس کے لیے کوئی ایسا مثل معقول نہیں ہے کہ تم کہو کہ اجنبی نے مقتول اول کے قصاص کو ضائع کر دیا ہے، لہذا اس اجنبی پر دیت واجب ہوگی، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ البتہ قصاص نفس دیت کے حق میں اس صورت میں متقوم ہے، جس میں مماثلت ممکن نہ ہو، تاکہ بالکل دم کو ضائع کرنا لازم نہ آئے، اور یہاں اجنبی نے مقتول اول کے ورثہ کی کوئی چیز ضائع نہیں کی ہے، بلکہ اس نے ان کے دشمن کو قتل کیا ہے، گویا اس نے ان کی مدد کی ہے۔ ہاں، یہ اجنبی اس قاتل کے ورثہ کو ضمان دے گا قصاص کے طور پر یا دیت کے طور پر، جو بھی متحقق ہو۔ عزیز بچوں، سابق میں بیان کردہ اصول کے جس چیز کا مماثل نہ ہو اس کا ضمان واجب نہیں ہوتا، اس عبارت میں اس پر دوسرا تفریعی مسئلہ بیان کیا گیا۔
اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص مثلا شاہد نے عارف کو عمدن قتل کر ڈالا، شاہد نے عارف کو عمدن قتل کر ڈالا، پھر اس قتل عمد کی وجہ سے قاتل یعنی شاہد پر قصاص واجب ہوا، لیکن مقتول یعنی عارف کے ورثاء کے علاوہ کسی اجنبی آدمی نے مذکورہ قاتل یعنی شاہد کو قتل کر دیا تو اس اجنبی پر مقتول اول یعنی عارف کے ورثاء کے لیے دیت یا قصاص کسی طرح کا کوئی تاوان واجب نہ ہوگا۔ البتہ اس اجنبی پر مقتول اول یعنی عارف کے قاتل یعنی شاہد جو مقتول ثانی ہیں اس کے ورثاء کے لیے تاوان واجب ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قصاص یعنی قاتل کا نفس فی نفس ہی ایک غیر متقوم معنی ہے، اس کا کوئی ایسا مثل معقول نہیں ہے جس کی بنا پر تم یہ کہو کہ اجنبی آدمی نے مقتول اول یعنی عارف کے قصاص کو ضائع کر دیا ہے، لہذا اس اجنبی پر مقتول اول کے ورثاء کے لیے دیت واجب ہونی چاہیے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ اجنبی آدمی جس نے قاتل یعنی شاہد کو قتل کیا ہے اس پر مقتول اول یعنی عارف کے ورثاء کے لیے دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ قاتل یعنی شاہد پر واجب شدہ قصاص یعنی نفس مقتول اول یعنی عارف کے ورثاء کے لیے مل کے متقوم ہیں، جیسا کہ قتل خطا میں نفس کا تاوان مال کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جس طرح قتل خطا میں نفس قاتل متقوم ہیں، اسی طرح قتل عمد میں بھی قاتل کا نفس متقوم ہوگا، اور قتل عمد میں قاتل کا نفس مقتول اول یعنی عارف کے ورثاء کی ملک ہے اور اس کو اجنبی آدمی نے ضائع کر دیا ہے، لہذا اجنبی آدمی پر مقتول اول یعنی عارف کے ورثاء کے لیے اس کا تاوان یعنی دیت واجب ہوگی۔ وَإِنَّمَا يُتَقَوَّمْ فِي حَقِّ الدِّيَّةِ سے اسی کا جواب مذکور ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ قتل خطا جس میں مماثلت ممکن نہیں ہے اس میں نفس یعنی جان دیت کے حق میں خلاف قیاس اس لیے متقوم ہے تاکہ بظاہر کلی طور پر ایک محترم جان کا ضائع کرنا اور باطل کرنا لازم نہ آئے۔ پس جب قتل خطا میں نفس یعنی جان کو خلاف قیاس ایک ضرورت سے متقوم مانا گیا ہے تو اس پر کسی چیز کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اور جب اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا تو قصاص معنی متقوم نہ ہوگا، اور جب قصاص معنی متقوم نہیں ہے تو اس اجنبی نے قاتل یعنی شاہد کو قتل کر کے مقتول اول یعنی عارف کے ورثاء کا کچھ بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ ان کے دشمن کو قتل کر کے ایک گناہ ان کی مدد کی ہے، ایک گناہ ان کی مدد کی ہے، اور مدد کرنے والے پر کوئی تاوان واجب نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا مقتول اول یعنی عارف کے ورثاء کے لیے مذکورہ اجنبی پر کوئی تاوان واجب نہ ہوگا، ہاں اس اجنبی پر مقتول ثانی یعنی شاہد کے ورثاء کے لیے تاوان واجب ہوگا۔ پس اگر اس اجنبی نے قاتل کو عمدن قتل کیا ہے، اگر اس اجنبی نے قاتل کو عمدن قتل کیا ہے تو اجنبی پر قصاص واجب ہوگا،
اور اگر خطأً قتل کیا ہے خطأً قتل کیا ہے تو دیت واجب ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔